السلام علیکم۔ میں ایکچولی بذات خود کھانے پینے کی اشیاء خاص طور پہ دودھ پر بات کر کے اب خود تنگ آ گیا ہوں، لیکن آج پھر میں اس لیے خاص طور پہ میسج ریکارڈ کر رہا ہوں کہ ایک بڑی پریشان کن رپورٹ آئی ہے WHO کی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یونائٹڈ نیشنز کی کا یہ عام ہے، اور انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے بارے میں، ہمیں تو پاکستان سے مطلب ہے، پاکستان کے بارے میں ایک بڑی خراب رپورٹ دودھ کے بارے میں پبلش کی ہے، اور یہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان میں تقریباً 50 کروڑ لیٹر سالانہ ضرورت ہے دودھ کی، اور پاکستان جو دودھ پیدا کرتا ہے وہ تقریباً 14 کروڑ لیٹر ہے۔ اچھا، اب یہ نمبر جو ہے تھوڑا سا انڈیا کے ساتھ مکس ہو رہا ہے، اس کو تھوڑا سا ریسرچ اور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں اس لیے خاص طور پہ اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو میں ایک سال سے اپنے تقریباً تمام میسیجز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو بناوٹی دودھ ہے، یعنی جو ایکچولی دودھ نہیں ہے، ملاوٹ تو ایک چیز ہوتی ہے کہ دودھ میں آپ نے ملاوٹ کی، پانی ملایا، یا ایک بناوٹی دودھ جو ہے، تو یہ WHO کی جو رپورٹ ہے یہ اس کے اوپر ایکچولی ہنٹ کر رہی ہے کہ ہمارے ہاں دودھ کی جو سیل ہے پورے سال کی، وہ ایک اس میں اور جو دودھ ہم پیدا کرتے ہیں اس میں تقریباً 60% کا فرق ہے، یعنی 60% دودھ جو ہم پیتے ہیں وہ دودھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اپنی ضرورت کا صرف 40% دودھ پیدا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ ایک کینسر کی پاکستان میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ شاید دودھ ہے، کہ جن چیزوں سے دودھ کو بنایا جا رہا ہے یا جس کو ہم دودھ کہہ رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ کینسر کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب دیکھیں جی، یہ بہت الارمنگ بات ہے، یہ اگنور کرنے والی بات نہیں ہے۔ میں تو اپنے میسیجز میں اکثر یہ باتیں ایز مائی اون اوپینین اور جو میری اپنی آبزرویشن ہے اس کے حساب سے میں کہتا رہتا تھا، لیکن اب یہ رپورٹ جو WHO نے پبلش کی ہے، اب یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ دس از مور امپورٹنٹ دین آر پولیٹیکل ایشوز، اکنامک ایشوز، کیونکہ یہ معاملہ ہیلتھ کا ہے۔ اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ کی وجہ سے سب سے زیادہ جو کینسر بڑھ رہا ہے ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں، اس کی سب سے بڑی وجہ دودھ ہے، تو یہی وہ بات ہے جو میں بار بار کہتا تھا کہ یہ جو اسٹرینج قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں اس میں ہم پن پوائنٹ نہیں کر پاتے کہ اصل میں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کی وجہ بن رہی ہیں۔ دودھ ایک اتنی بنیادی چیز ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کا ذہن نہیں جاتا، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ بیماریاں یعنی کچھ بیماریاں جو کامن ہو چکی ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کامن بیماریاں یقیناً ان چیزوں سے پھیل رہی ہیں جن کا استعمال بھی ہم میں کامن ہے۔ یعنی ہر آدمی جو ہے وہ گوشت اگر آپ کھاتے بھی ہیں تو ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے ہر آدمی گوشت کھاتا بھی نہیں ہے، لیکن امیر کو بھی کینسر ہو رہا ہے اور غریب کو بھی کینسر ہو رہا ہے۔ غریب بیچارہ کہاں گوشت کھاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کہ وہ سب کھاتے ہیں، تو یہ تمام جانور ڈفرینٹ علاقوں سے آتے ہیں۔ پنجاب والے پنجاب کا گوشت کھا رہے ہیں، سندھ والے سندھ کا کھا رہے ہیں، اور وہاں کے بھی بہت بڑے بڑے علاقے ہیں، کوئی کہیں کا کھا رہا ہے، کوئی کہیں کا کھا رہا ہے۔ لیکن دودھ جو ہے وہ بیسکلی اس کے اندر جو ملاوٹ کے طریقے ہیں وہ اکراس دا بورڈ، یعنی پورے پاکستان میں ایک جیسے ہیں۔ جس طرح سے دودھ مینوفیکچر، جعلی دودھ کراچی میں ہو رہا ہے، ویسے ہی لاہور میں ہو رہا ہے، ویسے ہی گجرانوالہ میں ہو رہا ہے، اور وہ کاریگر بھی تقریباً سب جگہ گھومتے رہتے ہیں۔ اسی طرح پانی ایک کامن، ہم ایک ہی دریا کا پانی سارے لوگ پیتے ہیں، تو ہمارے یہاں شاید پانی کی وجہ سے اور ایسی تمام اور دوسری چیزیں جو سب میں کامن ہے جن کا استعمال، انہی کی وجہ سے یہ کامن بیماریاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا یہ علاج ہے، جلدی سے میں چھوٹی بات کرتا ہوں، علاج کا آ جاتا ہوں، کہ دیکھیں یار، تھوڑی ایفرٹ کریں آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ آپ جب دودھ خریدنے جائیں، میرے پاس یا آپ کے پاس گھر میں لیبارٹری نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بتانا کہ اس میں کیا ملا ہوا ہے یا اصلی دودھ ہے یا نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے، لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دودھ والے یا دودھ کی دکان جہاں سے اگر ہم فریش ملک لیتے ہیں، تو ہم یہ معلوم کریں کہ جی کتنا پرانا دودھ کی دکان ہے، اس کا اپنا کوئی فارم ہے یا نہیں ہے، کیا یہ لی مارکیٹ سے یا ادھر ادھر سے دودھ خرید کے جیسا لا کے پیل رہا ہے ہم کو اور ہم خرید رہے ہیں اس کو،
گورنمنٹ کے ریٹ پہ. اچھا ہمارے یہاں کراچی کی میں بات کر رہا ہوں کہ کراچی میں اور لاہور میں بھی ہوں گی, سب جگہ ہوں گی, بڑی پرانی دودھ کی دکانیں ہیں جہاں پہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ بھئی یہ 40 سال سے ہیں, یہ ان کے اپنے باڑے ہیں, ان کی اپنی بھینسیں یا گائیں ہیں. تو یار تھوڑی ایفرٹ کریں, تھوڑی بائک چلا لیں, تھوڑا دور جائیں, اچھی جگہ سے دودھ خریدیں. کسی بھی چپڑ گنجو سے کہ آج اس نے سردیاں آ گئی ہیں تو اب ہول سیل مارکیٹ میں دودھ بہت سستا ہوگا, تو یہ کچرے قسم کا دودھ جو ہے نئے لوگ دکانیں کھول لیں گے اور وہ شاید اس کے اوپر سیل بھی لگا دیں کہ 80 روپے کا دودھ لے لو کیونکہ اس کو تو 30 روپے کا لا رہا ہے. تو ایسا نہ کریں. دودھ کافی سینسیٹیو ایک چیز ہے اور اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اس کو جعلی دودھ کو بنانے کے لیے وہ بہت خطرناک ہے. تو تھوڑی ایفرٹ کریں خریدنے میں اور ایسی جگہوں سے دودھ لیں کہ جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ یار یہ پرانا دکان ہے, بہت بڑی دکان ہے اور سینکڑوں لوگ اس سے دودھ لے رہے ہیں اور جناب ان کا اپنا کوئی فارم ہے یا ان کا کوئی باڑا ہے. اتنی ڈیو ڈیلیجنس تو آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ کا فرض ہے بھائی. اگلی گلی میں جاؤ, اگلے محلے میں جاؤ, لیکن اچھا دودھ خریدو. تو اس لیے کہ دودھ کی ملاوٹ کو پکڑنا بہت مشکل کام ہے. تو جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں. میں نے آپ کو ایک دفعہ پاؤڈر ملک کا بتایا تھا کہ پاؤڈر ملک میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن وہ پاؤڈر ملک جو باہر سے, ایک تو یہ کہ بتا کے دیں, اگر پاؤڈر ملک ہے تو بتائیں کہ بھائی ہم نے پاؤڈر سے بنایا ہے, یہ تو خیر کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. پاؤڈر ملک کے اندر وہ والا پاؤڈر جو آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں انہوں نے اس میں سے جو دودھ کی چکنائی ہے وہ باہر نکال کے رکھ لی, جو کہ بہت قیمتی ہوتی ہے, اور وے پاؤڈر جو پیچھے وے پاؤڈر بچا اس کو دوبارہ دودھ بنایا ویجیٹیبل آئل کی یا جانوروں کی چربی کی چکنائی ڈال کے, وہ دوبارہ دودھ بن گیا. یہ دودھ اس لیے خطرناک ہے کہ اس میں دودھ کے فیٹس نہیں ہیں بلکہ دوسرے فیٹس ہیں. اچھا اب یہ پاؤڈر جو ہے 40 روپے لیٹر کا دودھ بنا دیتا ہے اور زیادہ تر لوگ اس سے دہی بناتے ہیں کیونکہ دہی میں یہ سب چیزیں چھپ جاتی ہیں, اور دہی وہ بناتے ہیں 60 روپے کا, بیچتے ہیں 140 روپے کا. تو اگر آپ کسی اچھی دکان سے دودھ لے رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ وہ اچھی دکان والا جو ہے اپنے ہی دودھ سے, جو کہ اس کے اپنے باڑے کا دودھ ہے جو کہ وہ آپ کو بیچ بھی رہا ہے, اسی سے وہ دہی بناتا ہے اور وہ آپ کو بیچتا ہے. تو دہی بھی ایک بہت خطرناک پروڈکٹ ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں چھپ جاتی ہیں, پینے میں دودھ میں شاید ذائقہ آ جائے. تو میں اگین بیکاز میرا کاروبار ہے جی, میں اپنے بزنس کو تو پروموٹ کروں گا, تو اس میں مجھے کوئی شرم کی بات نہیں ہے, مجھے نہیں آتی کوئی شرم. ہمارا لکی فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے یہ واحد پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جو فریش ملک میں ڈیل کرتی ہے, اور اس کے علاوہ جتنی بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں وہ پروسیس دودھ بیچتی ہیں ڈبے کا یا پیسچرائز. تو ہم ایک واحد کمپنی ہے, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ایٹ لیسٹ کراچی میں, جو کہ فریش دودھ بیچتی ہے. الحمدللہ وی میک شور, ہمیں اس بات کا اپنے نام کا بہت خیال ہے, اپنے کسٹمرز کا بہت خیال ہے. تو لہٰذا ہیئر وی آر, آئی والنٹیئر, ہم سے دودھ لیں یار. آپ ہماری ویب سائٹ پہ, ہماری فیس بک پہ آپ دیکھیں, ہماری 6 دکانیں ہیں, ہماری تقریباً آدھے کراچی میں ہوم ڈلیوری ہے, ہمارا UN نمبر بھی لکھا ہوا ہے وہاں پر. آپ معلوم کریں کہ آپ کے علاقے میں ہوم ڈلیوری ہماری ہے یا نہیں ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی پورے شہر میں کیا پورے پاکستان میں کریں, لیکن تھوڑا وقت لگے گا. لیکن یہ WHO کی رپورٹ بہت الارمنگ ہے. آپ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس چیز کو دودھ سمجھ کے پی رہے ہیں وہ دودھ نہیں کچھ اور ہے, اور وہ کینسر کی بہت بڑی وجہ ہے. اور آخری بات کہ دودھ ہی کے پیچھے کیوں پڑ گئے لوگ, اس کی وجہ جی یہ ہے کہ دودھ کو ملاوٹ کرنا یا جعلی دودھ بنانا بہت آسان کام ہے, اور وہ پانی جو کہ زمین سے فری کا نکلتا ہے اس میں تھوڑی بہت ملاوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو 100 روپے لیٹر بیچ رہے ہوتے ہیں, یا اس کے اندر تھوڑے بہت انگریڈینٹس جو آپ کو اس کو جعلی بنانے کے لیے چاہیے تو 25-30 روپے لیٹر کے دودھ کو آپ 100 روپے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اپ سائڈ کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہے, آسانی سے نقل ہو جاتی ہے اور آسانی سے اور اتنے اچھے دام میں بک جاتا ہے, تو سب کی جو توجہ ہے وہ دودھ کی طرف ہے بے ایمانی کرنے کے لیے. دوسری چیزوں کو ملاوٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے. اب ہوں گے آرٹسٹ, ایک بھنڈی میں آپ کیا ملاوٹ کریں گے, ٹینڈے میں کیا ملاوٹ کریں گے, سنترے میں کیا ملاوٹ کریں گے, سنا ہے کوئی کیمیکل وغیرہ لگاتے ہیں, رنگ ونگ کرتے ہیں, لیکن آپ اس کی بیسک کو چینج نہیں کر سکتے. دودھ کی تو بیسک چینج ہو جاتی ہے. سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس میسج کو اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں. یہ WHO کی رپورٹ جو ہے یہ الارمنگ رپورٹ ہے, اور میں ابھی تک جن باتوں کا بہت زیادہ تذکرہ کرتا رہا ہوں 1 سال کے اندر, وہ یہ رپورٹ اس کو ویریفائی کرتی ہے. شکریہ, تھینک یو.